جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بجٹری سیشن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا، کراچی، کوئٹہ، پشاور، غرض کے صوبہ بھر کے اور پاکستان بھر کے جو ہمارے وہ تمام انڈسٹریل سٹیز جو ریونیو جنریٹ کرنے والے وہ بڑے شہر اور ان کے عوام کی توقعات کی ترجمانی کرنے والا بجٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کی قیادت وزیر اعظم عمران خان کی زیر سربراہی جو ہے وہ چل رہا ہے وہ اجلاس. یہ اجلاس جو پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو کٹ موشنز کا حشر نشر کرتے ہوئے ان کو اپوزیشن کو یہ باور کرواتے ہوئے کہ شو بازی اور رنگ بازی کے بغیر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ عوام کی خدمت کرنے کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. اداکاری ہی صرف سیاست کے اندر کامیابیاں سمیٹنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے عملی کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور اسی سوچ کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک طرف اسمبلی کے اندر عوام دوست، کسان دوست، مزدور دوست بجٹ پیش کر کے عوام کے دل مول لیے ہیں، تو دوسری طرف ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے کمر کس لی ہے اور حکومت پنجاب کی جو مشینری ہے اس کو پنجاب کے عوام کے سامنے جواب دہ بنانے کے لیے جو پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر شروع کیا گیا آج جو ہے وہ باضابطہ طور پر دوسرے مرحلے کا آج آغاز کر دیا گیا اور اسی خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کے تحت جو ہے وہ حکومت پنجاب نے 5 ہفتوں پہ محیط جو ہے اس دوسرے مرحلے کو باضابطہ اناؤنس کر دیا، جس کے تحت 1 اگست تک یہ دوسرا مرحلہ جاری رہے گا. 28 جون سے 4 جولائی تک ہفتہ برائے صفائی منایا جا رہا ہے. 5 جولائی سے 11 جولائی تک خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت 12 سے 18 جولائی جو ہے وہ ہفتہ برائے سرسبز شاداب پنجاب جو ہے اس مہم کا ایک ہفتہ جو ہے اس کا حصہ ہوگا. 19 تا 25 جولائی ہفتہ عید الاضحیٰ کے طور پہ یہ خدمت آپ کی دہلیز پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. 26 جولائی تک 1 اگست ہفتہ برائے روڈ سیفٹی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے حوصلہ افزا جو ہے نتائج وہ سامنے آئے ہیں. اسی کامیابی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خدمت کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو اس دوسرے مرحلے کی نگرانی کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اب تک جو پہلے مرحلے میں 41 لاکھ سے زائد جو ہے وہ پنجاب میں مختلف نوعیت کی سرگرمیاں کی گئیں اور ان سرگرمیوں کو یعنی مختلف آپ کے جو پبلک سیکٹر انیشیٹو جو تھے وہ 41 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ انیشیٹو پنجاب بھر میں لیے گئے. 25,792 شکایات جو ہیں وہ اس دوران میں موصول ہوئی اور 22,745 شکایات جو ہیں ان کا بر وقت ازالہ ممکن بنایا گیا. شکایات کے ازالے کا تناسب جو ہے وہ 88% رہا اور عوام کا اطمینان جاننے کے لیے ایک ڈیش بورڈ اور ایپ
डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में लगाई गई थी, जिसका जो सर्वे और डाटा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 79% जो अवाम है वो इस पहले मरहले की उठाई गई हुकूमती इक़दामात और तरजीहात से मुतमईन है, और अगले मरहले के लिए भी हम ये तवक्को करते हैं कि अवाम इसी तरह उस ऐप में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, मॉनिटरिंग को हम यकीनी बनाएंगे और अवाम की राय जो है वो हर हाल में हम मुकद्दम बनाएंगे। दूसरा जो इशू आज हम जिस पे बात करेंगे वो AJK का इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई अहम तरीन सियासी मोर्चा है, क्योंकि 45 सीटों पे 45 सीट्स पे बनने वाली ये जो इलेक्शन की असम्बली है उसके बाद मार्ग वजूद में आने वाली PTI ने हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करके ये साबित कर दिया है कि जो कश्मीर असम्बली के अंदर तब्दीली लाने के लिए एक मुतहरक नौजवान कैपेबल लीडरशिप चाहिए, वो चुनाव करते हुए उम्मीदवारान को उन पैरामीटर से परखा गया है, और जो अपोजिशन की हमारी जमातों की चीखें आज़ाद कश्मीर से आपको सुनाई दे रही हैं, वो चीखें जो हैं इंशाल्लाह जूं इलेक्शन आगे बढ़ेगा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के खिलाड़ी आज़ाद कश्मीर की ग्राउंड में खेलेंगे और अपनी फतह के झंडे गाड़ेंगे, तो ये आवाज़ें जो हैं वो खामोश होती जाएंगी, क्योंकि कश्मीरियों का हकीकी तर्जमान और कश्मीरियों का हकीकी सफ़ीर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, और PTI जो है वो उन कश्मीरियों का मुकदमा हर महाज पे लड़ के ये साबित कर चुकी है कि कश्मीरियों का मुस्तकबिल PTI से वाबस्ता है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कश्मीरियों के जो अंदर बसने वाले हमारे मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाला जो कश्मीरी है उनकी लाजवाल जो कुर्बानी है उनसे जुड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा मकबूजा वादी में हर दिल अजीज़ नारे के तौर पे गूंज रहा है, उस नारे को आज़ाद कश्मीर के मैदानों में, पहाड़ों में, वैलियों में और हर हल्के के अंदर आप उसकी गूंज को अपने कानों में महसूस करेंगे। और PTI और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है, और मोदी के यारों के तर्जमान जो हैं जो वहाँ बैठ के जिस तरह से मुंतखब वज़ीर आज़म पे उंगलियाँ उठा रहे हैं, और वो कनीज़ें और दरबारी जो हैं जिस तरह आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर भी झूठ का चूरन बेच रहे हैं, जिस तरह से वो आवाम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नताइज इस बात को की गवाही दे चुके हैं कि ये जितना मर्ज़ी वहाँ फ़िल्म शूटिंग के लिए स्टेज तैयार कर लें, और दोनों जमातें जो हैं वो जितनी मर्ज़ी अदाकारी कर लें, अदाकारी करके फ़िल्म शूटिंग के ज़रिए मजमा इकट्ठा करके आपने देखा कि इनको शिकस्त हुई, क्योंकि तमाशाइयों और वोटर में फ़र्क होता है। वोटर जो है वो नज़रिए के साथ आता है, वोटर जो कश्मीर का है वो पाकिस्तान के साथ आएगा, और पाकिस्तान के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उठाई है, और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी PTI की क़यादत सुरखरू होगी और हम मैसिव मेजॉरिटी से वहाँ सीटें जीतेंगे, और आज़ाद कश्मीर में भी PTI अपनी हुकूमत बनाएगी। जो आखिरी बात है, चूँकि असम्बली के सेशन के दौरान बजट के अंदर जो कटौतियों की तहरीकें आई, PTI ने
اپنے مخالفین کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جس طرح ان کٹوتیوں کو نہ صرف مسترد کروایا بلکہ یہ میسج دیا کہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے حکومت کو گھر بھیجنے کا خواب دیکھنے والے جو ہیں اسمبلی کے فلور پہ حکومت کی اکثریت کے بل بوتے پہ چاروں شانے چت ہوتے ہیں اور وہ صرف میڈیا کی سکرین پہ اپنے جیت کے دعوے کرنے والے جو تھے، جو بار بار آستینے چڑھا کے یہ کہتے تھے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، الحمدللہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور نیشنل پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی نے ٹھوک بجا کے بجٹ پاس کروایا، اور یہ دونوں بجٹ جو ہیں عوام کے دکھوں کا مرہم لے کے آئے ہیں، اور ان دونوں بجٹ کے عمل درآمد سے امپلیمنٹیشن سے اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اپوزیشن کے پاس کوئی چورن اس بجٹ میں پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر ہم نے نہیں چھوڑا کہ جس پہ وہ سیاست کر سکے۔ انشاءاللہ اب عوام کے جو مہنگائی سے جڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے تدارک کے لیے ہم پرعزم ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا عمران خان کی قیادت میں ایک خوشحال ترقی یافتہ ملک کا روپ دھارنے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر پاکستانی اس پر فخر کرے گا۔ اور اسپیشلی میڈیا کے ساتھ جڑا جو کل اس بجٹ کے بعد ہم نے میڈیا کے اعزاز میں بھی ایک کھانا دیا ہوا ہے، اور فائنانس منسٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس بجٹ کے حوالے سے وہ تفصیلی آپ سے بات بھی کریں گے تاکہ جو میڈیا کے سوالات ہیں اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو جواب دہ بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کشمیر الیکشن پر بلاول بھٹو زرداری عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اب اس ملک کے لیے اور کشمیر الیکشن پر کشمیر کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، اور کلیم ان کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی وہاں سے۔ کس طرح اس بیان کو کس طرح رسپونڈ کریں گی آپ؟ بھائی صاحب، یہ دیوانے کی بھڑکیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی بھڑکیں آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی سنی تھی، اور وہاں پہ بھی اداکاروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں کیا تھا۔ تو یہ فلم جو اس کو بلاول صاحب کشمیر میں چلانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، یہ سینما کی سکرین پہ چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی ہے، کیونکہ تمام سیٹوں پہ پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ ہی کھڑے نہیں کر سکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مانگے تانگے سے امیدوار لے کے اگر آپ اس اسمبلی کے اندر امیدواروں کو ٹھپا لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، پیپلز پارٹی کا، تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی اس کے کانسیکوینسز بھگتنے ہیں۔ اور بلاول صاحب کا جو ایک بیانیہ اس وقت کہ کشمیر کے اس وقت کیونکہ پنجاب سندھ کا موسم بہت گرم ہے، تو انہوں نے آرام فرمانے کے لیے اور موسم کو انجوائے کرنے کے لیے کشمیر کا رخ کیا ہوا ہے۔ تو جو ہی کشمیر کا الیکشن ختم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہ سارے جو سہانے موسم کے مزے ہیں وہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی انہیں سندھ کا رخ کرنا پڑے گا، جہاں کا ٹیمپریچر جو ہے اس وقت سندھی جو ہیں وہ غضب میں، غصے میں اور شدید اضطراب میں ہے۔ تو بلاول صاحب بہتر ہے کہ ٹھنڈی فضاؤں سے نکلیں، سندھ کی طرف جائیں جہاں تھر کے اندر بچے پانی کو ترس رہے ہیں، سندھ کی غربت جو ہے وہ منہ چڑھا رہی ہے، اور جو وہاں کے تعلیمی ادارے اور ہاسپٹلز اور اسپیشلی وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آوارہ کتے جن سے قابو نہ آ رہے ہوں، انہوں نے باقی ملک کا کیا کرنا ہے، اور کس طرح ایک نالا جو ہے صاف کرنے کے لیے وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوئے ہیں۔ تو پورے ملک کی ذمہ داری وہ نہ لیں، ان کے کندھے اتنے ہیوی بوجھ اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو گو ہیڈ دے دیا ہے، آزاد کشمیر میں وہ حکومت کو للکاریں گی اور انتخابی کمپین چلائیں گی،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز پہلے کیوں خاموش تھی، اب دوبارہ سے سامنے آ رہی ہیں؟ کیا کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے تھے جہاں اب نہیں ہو رہے، اور مولانا کہاں جائیں گے؟ بڑے خاموش ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کا کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان دنوں کشمیر جانے کو دل چاہتا ہے، اور خاص طور پہ جو اداکاری اور شو بازی اور رنگ بازی کے سب سے بڑے موجد ہوں، اس جماعت کا تو واقعی کشمیر کی ویلیو میں اس وقت گھومنا جو ہے وہ ایک شوقیہ خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو چچا بھتیجی میں میچ جو ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں چچا نے اجازت دے دی ہے کیا، اور بھتیجی جو ہے وہ منہ زور ہو کے جا رہی ہے یا چچا کا آشیرواد لے کے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری کیا چاہتا ہے۔ کشمیری وہ بھولا نہیں ہے جنہوں نے گلابی پگڑیاں تبدیل کی اپنے گھر میں، آموں کی پیٹیاں جنہوں نے تحفے میں دی، اور مودی کی بیوی کو ساڑیاں جو ہیں تحفے میں آج تک کون بھیجتا رہا، اور یہ ساری داستانیں جو ہیں کشمیریوں کے زخم جو ہے ان پہ نمک پاشی کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا مرہم صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور پی ٹی آئی مرہم لگائے گی۔ صاحبہ یہ بتا دیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے اگر زرداری اور نواز شریف کو نکال دیا جائے تو پھر ملک کی ترقی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ابھی تو نیب جو ہے وہ آج بھی نیب یاترا پہ گئے ہوئے تھے زرداری صاحب، تو نیب جب بلاتی ہے تو یہ بیوار ہے، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ نیب پہنچنے تک لڑکھڑاتے ہوئے ایک لاغر مریض کا روپ دھار لیتے ہیں، لیکن جو ہی وہ ادھر بلاول ہاؤس آتے ہیں اور تتر بٹیر کی دعوتیں اور مذاکرات اور سیاسی داؤ پیچ لڑانے ہوں تو وہ بالکل صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اداکاری کا ایک دونوں جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے جس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہر حربہ استعمال کر کے بھی وہ حکومت کا بال پھیکا نہیں کر سکے، تو اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں، سندھ پہ فوکس کریں سرداری صاحب، اور سندھ کے اندر جو عوامی فلاح بہبود کا اگر کوئی منصوبہ ہے تو اس کو ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ سامنے لائیں، لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے پچھلے 13 سال اس ایک چھوٹے سے صوبے کے اندر کس طرح سے گڈ گورننس کو یقینی بنایا ہے، اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو جو انہوں نے وہاں پروان چڑھایا ہے، ان داستانوں پہ تاریخ شرما رہی ہے۔ تو یقیناً ان کے جو اعمال ہیں وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ انہوں نے سیاست میں کس سیڑھی پہ کھڑا ہونا ہے، اس کا تعین پی ٹی آئی نہیں کر سکتی۔ قریشی صاحب، آپ کچھ اس پہ کہنا چاہیں تو پلیز۔